الرحمن الرحيم ثم أراد أن يبين أن مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال لكن لا يسقط الاحتجاج به لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغته والاستثناء بحكمه لما قلنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارے نزدیک چوتھا مذہب کے عام مخصوص دلیل ہے جس میں شبہ متمکن ہو گیا ہے، برابر ہے کہ مخصص جس نے خاص کیا ہے وہ معلوم ہے یا مجہول ہے. یعنی مخصص نے جس کو نکالا ہے وہ معلوم ہے تو اس کا نام مخصص معلوم ہے. الگ معلوم وہ مخصوص ہے، اور مخصص نے جس کو نکالا ہے وہ اگر مجہول ہے تو اس مخصص کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. ہمارے نزدیک متمکن ہو گیا ہے اس عام کے اندر شبہ، اس لیے کہ معلوم لأنہ علماء کہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ عام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے. وہ ظاہر پر محمول کیا ہے کہ کل افراد مراد ہیں. پس معلوم ہوگی اس سے کہ مراد اس سے بعض ہیں بطریق المجاز. آگے اس کی دی تھی مثال. پھر ذکر کیا تھا ثمرہ شبہ کے تمکن کا عام میں اپنے اس قول کے ساتھ کہ ہمارے نزدیک پس ہو گیا، ہمارے نزدیک عام وہ پس ہو گیا فیسیر عندنا ہو گیا ہمارے نزدیک یہ عام کیڑا مخصوص مثل اس عام کے جو نہیں مخصوص عند الشافعی، حتیٰ کہ اب اس عام کا مخصص یعنی مزید فرد نکالنے کے لیے خبر واحد بھی مخصص بن سکتا اور قیاس بھی. یہ بات ختم ہوگی. اگلے متن کا ربط. پھر ارادہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بیان کریں یہ بات کہ اس شبہ کے باوجود نہیں ساکت ہوگا احتجاج بالعام. اصل تو یہ ثابت کر رہے ہیں نا، سنیں کہ بے عام مخصوص البعض وہ دلیل شرعی ہے جو اس میں باقی ہیں ان پر حکم جاری ہوگا، وہ قابل احتجاج ہے. سنیں کیا کہ جی ربط مصنف رحمہ اللہ نے اگلی عبارت کا ربط بیان فرمایا کہ پھر ارادہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ اس شبہ کے باوجود عام کے ساتھ حجت پکڑنا یہ ساقط نہیں ہوگا. ساقط نہیں ہوگا. سنیں جی لیکن نہیں ساقط ہوگا احتجاج اس عام کے ساتھ. وجہ مخصص ہے نا، مخصص اس کی مشابہت ہے دو کے ساتھ جو کلام مخصص کیونکہ بات کلام کی چل رہی ہے جی. تو مخصص یشبہ ہو مشابہ ہے ناسخ کے اپنے صیغے کے اعتبار سے، چونکہ یہ کلام مستقل ہے صیغے کے اعتبار سے یہ کس کے مشابہ ہے؟ ناسخ ہے نہیں ہے، ناسخ کے مشابہ ہے. اور اپنے حکم کے اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے بوجہ اس کے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا، ابھی پیچھے آ گیا جی. تو اس کو دونوں کے ساتھ مشابہت ہے جی، شبہ نہیں مشابہت. تو آگے جو عبارت آئے گی اس میں شبہ نہیں شبہ میں نہیں مشابہت. بات سمجھی ہو؟ تو اس کو دونوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو اب جو ہے نا وہ مخصص یا معلوم ہوگا یا تو دونوں صورتوں میں ثابت کرنا ہے کہ عام قابل احتجاج ہے. عام کیا کہ جی اس لیے کہ لیکن نہیں
ساقط ہوگا احتجاج بالعام اس لیے کہ مخصص مشابہ یا ناسخ کے اپنے صیغے کے ساتھ اعتبار سے، اور مشابہ مخصص استثناء کے اپنے حکم کے اعتبار سے، باوجہ اس کے جو ہم نے کہا۔ پھر ارادہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ باوجود اس شبے کے کہ بھئی اس میں جو بھئی دلیل کے اندر شبہ آ گیا، بات جو ہے تو کیا ہے، نہیں ساکت ہوگا احتجاج بالعام، پس فرمایا لیکن نہیں ساکت ہوگا احتجاج بالعام، اس لیے کہ مخصص وہ جو کلام ہے، کلام اس لیے کہ مخصص مشابہ ناسخ کے اپنے صیغے کے اعتبار سے، یعنی اس لیے کہ یہ نئی کلام ہے جو مفہوم بنفس ہی ہے، مفید للحکم ہے، تو اس لیے یہ اس کے مشابہ ہے، اور مشابہ ہے استثناء کے اپنے حکم کے ساتھ بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے، اس لیے کہ مخصص کا حکم کیا ہے، بیان اثبات الحکم فیما ورال مخصوص، اور عندہ عدم دخول مخصوص تحت حکم العام، پس مخصص ذو شبہین ہو گیا، اور اصل اس میں جو متردد ہو شبہین کے درمیان یہ کہ اس کو ہر ایک مشابت کا پورا حصہ دیا جائے، بالکلیہ اس کو ساکت باطل نہ کیا جائے۔ فَإِنْ كَانَ پھر ارادہ فرمایا یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ باوجود اس شبہ کے نہیں ساقط ہوگا احتجاج بالعام، پس فرمایا لیکن نہیں ساقط ہوگا احتجاج بالعام اس لیے کہ مخصص مشابہ ہے ناسخ کے اپنے صیغے کے ساتھ، اور مشابہ ہے استثناء کے اپنے حکم کے ساتھ، باوجہ اس کے جو ہم نے کہا۔ فَإِنْ كَانَ مجہولاً يسقط فی نفسه للشبہ الاول، اور اگر مخصص مجہول ہے تو ساکت ہو جائے گا مخصص فی نفس ہی، باوجہ پہلی مشابت کے، کس کی، نسخ کی، کہ اگر ناسخ مجہول ہونا تو وہ ناسخ نہیں ہوتا جی، منسوخ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ کیا کہ جی اگر مخصص مجہول ہو تو جو مخصص ہے نا وہ فی نفسی ساکت ہو جائے گا، یعنی اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ عام سے کوئی فرد نکالے گا، ہے جو مجہول ہے ناسخ کی مشابت کی وجہ سے۔ سنیں جی، وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِ لِلشِّبْهِ الثَّانِي، اور واجب کر دے گا یہ مخصص مجہول جہالت کو عام میں باوجہ دوسری مشابت کے، استثناء کی، کیونکہ مستثنیٰ اگر مجہول ہو تو مستثنیٰ میں بھی مجہول ہو جاتا ہے۔ کیا کہ جی، اور واجب کرے گا جہالت کو عام میں استثناء کی مشابت کی وجہ سے۔ آگے سمجھے، تو اگر یہ لحاظ کریں چونکہ یہ مخصص مجہول ہے تو اس کی مشابت ہے نسخ کے ساتھ، تو ناسخ مجہول خود ساکت ہوتا ہے، اور اگر اس کی مشابت کا لحاظ کریں استثناء کے ساتھ، تو اگر مستثنیٰ یعنی استثناء مجہول ہو، مستثنیٰ مجہول ہو تو مستثنیٰ منہ مجہول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کون ہے جی جی آئی قوم، مگر ایک رجل، اب پتہ نہیں کون رجل ہے، پیچھے کون رہ گیا جی، زید آیا، زید اس میں داخل ہے کہ نہیں ہے جی، یہ تو لہٰذا فَدَخَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ، اے بالشک، لہٰذا داخل ہو گیا شک عام کے سقوط میں، کہ اگر نسخ کی مشابت کا لحاظ کریں تو عام ساکت نہیں ہوتا، بلکہ نہ عام ساکت نہیں ہوگا، واجہ ساکت تو وہ ہوگا کون، مخصص، وہ جو کلام ہے وہ ساکت ہوگی، جب وہ ساکت ہوگی تو عام اپنی جگہ قطعی باقی ہے، اور اگر اس کی دوسری مشابت کا لحاظ کریں کہ اس کو مشابت ہے استثناء
کے ساتھ. تو اب جو ہے نا تو مستثنا منہ پر حکم نہیں ہوتا اس وقت، تو اس اعتبار سے عام کا حجت ہونا ساقط ہو جائے گا. تب دونوں مشابتوں میں اب شک پڑ گیا کہ عام حجت ہے یا کہ نہیں. تو لہٰذا جب داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں بے پہلے اعتبار سے ساقط نہیں، دوسری مشابت کے اعتبار سے، ساقط ہے. تو پس نہیں ساقط ہوگا عام بہی اے بشک، کیونکہ عام شرعی دلیل ہے تخصیص سے پہلے. یہ بات ہے یقینی. اب دلیل ہے کہ نہیں اس میں آ گیا شک، تو یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. جی ہاں جی کیا کہ جی بس لہذا داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں دونوں مشابت. تو سکوت کا مطلب ہے بھی عام اب دلیل بنے گا کہ نہیں. جی لہذا نہیں ساقط ہوگا عام اس شک کی وجہ سے، یعنی اس کا حجت ہونا ساقط نہیں ہوگا. سمجھے دلیل اگوں دی پیز اذ قبل التخصیص کان معمولا به، کیونکہ تخصیص سے پہلے تو وہ بالیقین معمول بے تھا. کون عام کیا کہ جی کیونکہ تخصیص سے پہلے عام بالیقین معمول بے تھا. پہ فلما خص دخل الشک فی انه هل بقی معمولا به ام بطل فلا يبطل بالشک. تو جب عام مخصوص البعض بنا، جب عام مخصوص البعض تو مخصص ہے مجہول، تو داخل ہو گیا شک کہ اگر مخصص کا لحاظ کریں، یعنی بھئی یہ لحاظ کریں کہ اس کی مشابت ہے ناسخ کے ساتھ، تو اب مخصص ساقط ہوگا، عام اسی طرح قطعیت پر باقی رہے گا. اور اگر اس کی مشابت لحاظ کریں کس کے ساتھ، استثناء کے ساتھ، تو اب یہ حجت باقی نہیں رہے گا. جس طرح مستثنا منہ مجہول حجت نہیں ہوتا جی، کیونکہ استثناء کی جہالت سرایت کرتی ہے کدھر، منہ کی طرف. سنیں تو لہٰذا جب خاص کیا گیا عام کو تو داخل ہو گیا اس مسئلے میں کہ اب عام معمول بے باقی ہے یا کہ نہیں، تو لہٰذا نہ باطل ہوگا عام کا معمول بے ہونا. کیا کہ جی پس جب خاص کیا گیا، جب عام مخصوص ہو گیا تو داخل ہو گیا شک اس بات میں کہ کیا عام معمول بے اب باقی ہے یا نہیں. تو اب لہٰذا عام کا معمول بے ہونا شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا. ہاذا کلہ. اذا کان المخصص مجہولا، اب اگلی صورت آئے گی کہ جب مخصص معلوم ہو تو پھر کس طرح عام بقابل حجت ہے. پس اگر ہو مخصص مجہول تو ساقط ہو جائے گا مخصص فی نفس ہی. عام نہ ٹھوک دیں، مخصص خود با وجہ پہلی مشابت کے کیڑی نسخ کی، کہ اگر ناسخ مجہول ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے اور واجب کرتا ہے کون، مجہول. جہالت کو عام میں دوسری مشابت کی وجہ سے، کیڑی استثناء کی وجہ سے، پچھلے صفحے تے ساری تفصیل آئی ہے. پس داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں. بھئی عام جو ہے نا وہ اب قابل حجت ہے یا کہ نہیں، اس میں کیا ہو گیا، تو پس نہیں ساقط ہوگا شک کے ساتھ. کیا نہیں ساقط ہوگا، عام کا معمول بے ہونا، کیونکہ تخصیص سے پہلے تھا عام معمول بے. پس جب مخصص ہو گیا تو داخل ہو گیا شک اس بارے میں کہ عام کیا باقی ہے معمول بے یا کہ باطل ہو گیا. وہ دونوں مشابتوں کا لحاظ، تو پس نہیں باطل ہوگا عام کا معمول بے ہونا شک کی وجہ سے. جی بس اگر ہو مخصص مجہول تو ساقط ہو جائے گا مخصص مجہول فی نفسی ہی بوجہ شبہ اول کے، اور واجب کرے گا مخصص مجہول عام میں جہالت کو بوجہ شبہ ثانی کے. جی پس داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں، پس نہیں ساقط ہوگا اس کے ساتھ یعنی شک کے ساتھ عام کا معمول بے ہونا، کیونکہ تخصیص سے پہلے تھا عام معمول بے.
پس جب مخصص ہو گیا تو داخل ہو گیا شک اس بات میں کہ کیا باقی ہے عام معمول بے یا باطل ہو گیا، پس نہیں باطل ہوگا عام کا معمول بے ہونا شک کے ساتھ۔ یہ ہے مخصص مجہول جی۔ وَإِنْ كَانَ أَيِ الْمُخَصِّصُ مَعْلُومًا فَلِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ۔ صبر۔ اور اگر ایک تے دو دوسرا شروع ہے، اور اگر ہو وہ یعنی مخصص معلوم، تو چونکہ مخصص کون ہے؟ کلام ہے۔ کون ہے؟ کلام ہے۔ تو ہر جملہ جو ہوتا ہے اس کی تعلیل ہو سکتی ہے، اس کی علت نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعات کے اندر اصل جو ہے کہ ان کی تعلیل ہونی چاہیے۔ تو اگر مخصص کیا ہے تو اب چونکہ اس کو ناسخ کے ساتھ مشابہت ہے، تو جو ناسخ معلوم ہوتا ہے، ناسخ معلوم ہوتا ہے چونکہ وہ شرعی دلیل ہے اور وہ کلام ہے، کلام ہوتی ہے وہ جو جملہ ہو کلام ہے، تو لہٰذا اب اس کی تعلیل صحیح ہے، اس کی اب یہ بات لمبی چلے گی آگے، کیا کہہ جی؟ اور اگر مخصص معلوم ہو تو ناسخ کی مشابہت کی وجہ سے اس مخصص کی تعلیل صحیح ہے، اس کی تعلیل آگے لا یرید منع کر لیں۔ اور اگر ہو اے مخصص معلوم تے اے فلشبہ الاول یصح تعلیلہ تے ولشبہ الثانی لا یصح، وہ آگے دوسری بات آئے گی۔ تو اور اگر ہو مخصص معلوم تو اب پتہ ہے کہ اس نے کس کو نکالا ہے، کس کو؟ تو بس باوجہ پہلی مشابہت کے صحیح ہے تعلیل اس کی جی۔ اور اگر ہو مخصص معلوم، یہ اثر ہے تخصیص کی مشابہت کا کس کے ساتھ؟ نسخ کے ساتھ جی۔ اور اگر ہو بھئی یہ جو فرد نکالے ہیں دلیل نے، کلام نے، شرعی دلیل نے، اب اس نے کیوں نکالے، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ وجہ اگر باقی کسی اور میں پائے گی تو اس کو بھی نکال سکتے ہیں قیاس کے ذریعے جی، یہ مطلب ہے جی۔ اگر ہو مخصص معلوم پس بوجہ شبہ اول کے صحیح ہے تعلیل اس کی، لا یرید بقولہ فللشبہ الاول انہ من حیث انہ یشابہ الناسخ یصح تعلیلہ کما یصح ان یعلل الناسخ الذی ینسخ بعض افراد العام لینسخ بالقیاس بعض آخر من افراد العام فإن تعلیل الناسخ على هذا الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة۔ صبر۔ یہ جو کہا ہے نا کہ اول مشابہت کی وجہ سے صحیح ہے تعلیل اس کی، اب اس تعلیل کا مطلب کیا ہے اس میں ذرا وضاحت پھر گل ساری سمجھ آ جائے گی، دھیان کریں۔ نہیں ارادہ کیا مصنف نے اپنے قول شبہ الاول کے ساتھ کس چیز کا، کہ اس بات کا کہ عام اس حیثیت سے وہ مخصص اس حیثیت سے کہ وہ ناسخ کے مشابہ ہے، تو صحیح ہے تعلیل اس کی، جیسا کہ صحیح ہوتی ہے یہ بات کہ تعلیل کی جائے کس کی؟ وہ ناسخ جس نے منسوخ کیے عام کے بعض افراد کو، تاکہ منسوخ ہو جائیں قیاس کے سبب سے دوسرے بعض عام کے، یہ نہیں مراد، یہ کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول فلشبہ الاولی کے ساتھ یہ مراد نہیں لیا کہ یصح تعلیلہ سے، یہ نہیں مراد لیا کیا عام اس حیثیت سے کہ مشابہ ہے ناسخ کے، نا عام نہیں، وہ مخصص دلیل مخصص معلوم جو ہے جی، مخصص معلوم اس حیثیت سے کہ مشابہ ہے ناسخ کے، تو صحیح ہو اس مخصص کی کیا تعلیل جی۔ یہ کہ تعلیل کی جائے ناسخ کی، وہ ناسخ جس نے عام کے بعض افراد کو منسوخ کیا ہے تاکہ منسوخ ہو جائے قیاس کے ساتھ دوسرے بعض عام کے افراد سے، یہ مراد نہیں، کیونکہ عام ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح نہیں ہے، ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح نہیں ہے،
جو بھی بیان ہوئی ہے جی. ناسخ کی تعلیل کیا کہ جی؟ کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ ناسخ اس حیثیت سے کہ وہ ناسخ ہے، وہ نص مستقل مفید للحکم ہے، معلل ہے علی ما ہوا رأی صحیح بمن کون نصوص، سارے نصوص معللہ ہوتے ہیں، معاذ نہیں صحیح عمل اس کے ساتھ کہ جس کا وہ فائدہ دے اس کی علت کے سے من جواز نسخ ان افراد کو کہ نہیں شامل ان کو باوجہ ناجائز ہونے نسخ کے قیاس کے ساتھ. قیاس کے ذریعے نسخ نہیں ہو سکتا. گل نہیں سمجھے؟ نسخ جو ہے نا دلیل شرعی کا دلیل شرعی سے ہوتا ہے، ناسخ کے ذریعے قیاس کے ذریعے نسخ نہیں ہوتا. اب سمجھو نا پہلے مسئلہ، پھر دوبارہ پہلے سمجھیے کہ ناسخ نے عام کے بعض افراد کو منسوخ کر دیا. اب بعض افراد کی تعلیل نکالے کہ یہ کیوں منسوخ ہوئے ہیں، تو ان کی علت نکل آئے تو وہ علت باقی میں پائی جائے تو ان کو بھی منسوخ کر دیں، تو یہ تو نسخ قیاس کے ساتھ ہو گیا. یہ تو نسخ تو قیاس کے ساتھ تو نسخ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں یہ معنی نہیں ہے جی، سنیں ہی کہ بھئی نہیں صحیح، لہٰذا کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے اسی صفحہ میں. کیا کہ جی؟ کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اس صفحہ پر آ رہا ہے. سمجھا رہی؟ منع کری تے احتیاط نہ جی. نہیں اگو جو جڑا مراد ہے اگے آ رہی. نہیں ارادہ کیا مصنف نے اپنے قول فلشبہ الاول کے ساتھ کیڑا کہ مخصص اس حیثیت سے، اور کیونکہ مشابہ تو دونوں کے ساتھ ہے نا، اس حیثیت سے کہ مخصص مشابہ ہے ناسخ کے، لہذا صحیح ہے تعلیل اس کی. جیسا کہ صحیح ہے یہ کہ تعلیل بیان کی جائے ناسخ کی، وہ ناسخ کہ منسوخ کیا اس نے عام کے بعض افراد کو تاکہ منسوخ ہو جائیں قیاس کے ساتھ دوسرے بعض عام کے افراد سے. یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر نہیں صحیح، وگرنہ لازم آئے گا قیاس کے ذریعے نسخ ہو جائے جی، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے اسی صفحہ میں. جی کیا کہ جی؟ نہیں مراد لیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول فلشبہ الاولی کے ساتھ یہ بات کہ مخصص معلوم اس حیثیت سے کہ مشابہ ہے ناسخ کے، صحیح ہے تعلیل اس کی، جیسا کہ صحیح ہے یہ کہ تعلیل کی جائے ناسخ کی، وہ ناسخ جس نے منسوخ کیا عام کے بعض افراد کو تاکہ منسوخ ہو جائیں قیاس کے ساتھ بعض آخر عام کے افراد سے. کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر نہیں صحیح، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے اس صفحہ میں، ورنہ قیاس ناسخ ہو جائے گا. بل یریدو انہ من حیث انہ نص مستقل بنفسہ یصح تعلیلہ، بلکہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ مخصص اس حیثیت سے کہ وہ نص مستقل بنفس ہی ہے، تو ہر نص مستقل بنفس ہی کی تعلیل صحیح ہے اس کی، یہ مطلب ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی؟ بلکہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ مراد لیا ہے کہ مخصص معلوم اس حیثیت سے کہ مخصص معلوم نص مستقل بنفس ہی ہے، اس حیثیت سے تعلیل صحیح ہے. جیسا کما هو عندنا فإن عندنا وعند اکثر العلماء يصح تعلیلہ. بس اچھا خلافاً للجبائی، جیسا کہ وہ ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک مخصص معلوم کی تعلیل صحیح ہے، خلاف ہے واسطے جبائی کے، وہ کہتا نہیں تعلیل نہیں صحیح. کیا کہ جی؟ جیسا کہ ہمارے نزدیک اسی طرح ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک مخصص معلوم کی تعلیل صحیح ہے، خلاف ہے واسطے. بلکہ ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کا کہ مخصص اس حیثیت سے کہ مخصص
نس مستقل بے نفس ہی ہے، لہذا صحیح ہے تعلیل اس کی جیسا کہ وہ ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک صحیح ہے تعلیل مخصص معلوم کی، خلاف ہے واسطے جبائی کے۔ شاید کہ وجہ اس کی کہ تعلیل مخصص کی اس لیے کہ یہ کہ خاص کرے ثانیاً بالقیاس، تو یہ جائز نہیں ہے، قیاس نص کو نہیں بدلا سکتا، اور تحقیق اس کا جواب گزر گیا ابھی جی۔ اور جبائی دسیا نے سنے ہی تو جبا کی طرف بصرہ میں منسوب اس کی طرف یہ رئیس المعتزلہ ابو علی محمد بن عبد الوہاب جبائی، یہ معتزلہ کے شیوخ سے ہیں جی۔ اچھا جی، لہٰذا خلاصہ وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ لَا يُدْرَى أَنَّهُ كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ بِالْقِيَاسِ وَكَمْ يَبْقَى تَحْتَ الْعَامِ۔ اور جب مخصص معلوم کی تعلیل صحیح ہے تو اب وہ جو مخصص معلوم نے نکالے وہ تو پتہ چل گئے، وہ تو چل گئے، تو اب نہیں معلوم کہ کتنے نکالے جائیں گے کس کے ساتھ، یعنی اب علت بیان کریں گے نا ان کی، یہ نسخ نہیں ہے، یہ تو علت کے ذریعے حکم جاری کرنا ہے جی، علت نکال کر تب قیاس کے ذریعے کتنے نکلیں گے، کیونکہ جب تعلیل بیان کریں گے تو وہ علت جہاں پائی جائے گی وہ بھی نکلیں گے، اور کتنے باقی ہیں عام کے تحت اب یہ پتہ نہیں چلے گا کیا کہ جی۔ اور جب صحیح ہے مخصص معلوم کی تعلیل تو نہیں جانا جائے گا یہ کہ کتنے نکل گئے ہیں تعلیل کے ساتھ اور کتنے باقی ہیں عام کے تحت، آگے سمجھے، تو لہٰذا فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَامِ، لہٰذا یہ جو مخصص معلوم ہے جس کی علت نکل سکتی ہے، اس مخصص معلوم نے واجب کر دیا جہالت کو ان افراد میں جو باقی عام کے تحت، کہ ان میں سے نہ جانے کتنے تخصیص علت کے ذریعے نکلیں گے جی، کیا کہ جی، لہذا جو عام لہٰذا مخصص معلوم نے پیچھو دیکھنا، جب اس کی علت تلاش کریں گے جو نکلے ہیں وہ تو معلوم ہے، لیکن ان کی علت تلاش کریں گے تو جب علت مل جائے گی تو مزید بھی تو نکل سکتے ہیں، اب مزید کتنوں میں وہ علت پائی جائے گی کتنوں میں نہیں پائی جائے گی، تو مخصص معلوم نے تعلیل کی وجہ سے کتنے فرد باقی ہیں ان میں جہالت ہوگی جی، تو جس میں جہالت ہوتی ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ عام اب قابل حجت نہیں رہے گا اگر مخصص معلوم، تو اب دوسری صورت لانی ہے کہ اس اعتبار سے قابل حجت ہوگا، پھر شک واقعہ ہو جائے گا تو یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوگا جی، بات وہاں پہنچانی ہے جی۔ اور جب صحیح ہے تعلیل مخصص کی اور دلیل مخصص کی تو نہیں جانے جائیں گے کہ کتنے نکالے گئے ہیں تعلیل کے ساتھ، یعنی مطلب تعلیل کا مطلب ہے قیاس، علت جو بیان کے تو قیاس ہوا نا، اور کتنے باقی ہیں عام کے تحت، تو کٹی کٹا کی نکلیا، پس واجب کرے گی تعلیل، یعنی مخصص معلوم کی جو علت نکالی ہے جہالت کو ان افراد میں جو باقی ہیں عام کے تحت، شاباش جی۔ جب صحیح ہے تعلیل مخصص معلوم کی تو نہیں جانے جائیں گے یہ کہ کتنے نکالے جائیں گے تعلیل کے ساتھ یعنی قیاس کے ساتھ اور کتنے باقی ہیں عام کے تحت، بس واجب کرے گی تعلیل جہالت کو ان افراد میں جو باقی ہیں عام کے تحت۔ سمجھے؟ ایک منٹ دوبارہ سنیے ایک باری، اگر مخصص معلوم ہو تو پہلی مشابت کی وجہ سے کہ اس کو نسخ کے ساتھ مشابت ہے تو صحیح ہے، اب نسخ کے ساتھ مشابت ہو نا تو تعلیل صحیح ہے، تو جو وام پڑتا تھا وہ یہ تھا کہ اب ناسخ جو ہوتا ہے ناسخ معلوم، ناسخ اس کی علت نکال کے مزید
کو قیاس کے ذریعے وہ منسوخ نہیں ہو سکتے کیونکہ قیاس ناسخ نہیں بنتا. تو اس وام کا ازالہ کیا ہے کہ یہاں نسخ کے ساتھ مشابہت کا کیا مطلب ہے. سنیں پس اچھا جی بے مجعول ہو تو نہیں ارادہ کیا مصنف نے اپنے قول فلشبہ الاول سے ایک یہ کہ مخصص اس حیثیت سے کہ مشابہ کس کے تو صحیح ہو مخصص کی جیسا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن تشبیہ دے کر جیسا کہ صحیح ہے یہ کہ تعلیل بیان کی جائے وہ ناسخ جس نے منسوخ کیے ہیں تاکہ منسوخ ہو جائیں قیاس کے ذریعے عام کے افراد میں سے دوسرے کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس وجہ پر صحیح کیوں نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ قیاس کیا بن جائے جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے اسی صفحے میں جی. بلکہ ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کا یہ متن میں ہے علامہ یاتی فی حاضی صفحہ پامے اگلے صفحے تے آ جاوے چھاپے والے نہیں آکھیا فی حاضی صفحہ جو انہوں نے آپ لکھی تھی کتاب اس کے مطابق ہے مطلب کو کتنے استاد جی سمجھے ہی. بلکہ ارادہ کیا ہے مصنف نے اس بات کا کہ مخصص اس حیثیت سے کہ وہ لہذا اس کی تعلیل صحیح ہے. صرف اتنی بات ہے صرف اتنی بات کیونکہ وہ نص مستقل ہے تو اس کی شاباش ہے اس کی تعلیل جیسا کہ وہ ہمارے نزدیک ہے اور سمجھے ہی کیونکہ ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک میں نص مستقل بے نفس ہی کی تعلیل صحیح ہے خلاف ہے واسطے. اب خلاصہ کہ جب صحیح ہے تعلیل مخصص جو نص مستقل ہے بے نفس ہی اس کی تعلیل جب تعلیل صحیح ہے تو اب تعلیل کے ذریعے اور نکل سکتے ہیں تو نہیں جانی جائے گی یہ بات. مخصص معلوم نے جو نکالے وہ تو پتہ چل گیا یہ 5 ہے اب ان کی علت نکالیں گے اب مزید پتہ نہیں کتنے نکلیں گے تو نہیں جانی جائے گی یہ بات کہ کتنے نکالے جائیں گے یعنی اور کتنے باقی رہیں گے. تو پس واجب کر دیا کس نے نص کی تعلیل نے جہالت کو ان افراد میں جو باقی ہیں. سنیں کہ کوئی نہیں اگلی بار پھر پڑھ دیں ہاں صرف او تھلے چلو نا او جتے لکھیا فمن ہے سو نکا جا نشان لگا ہے او تھلے او تیسری چوتھی لائن جی او دوبارہ عبارت پڑھنی صرف وہ نال جوڑنا ہے انہوں اس حیثیت سے کہ صحیح ہے تعلیل مخصص معلوم کی ہو گیا باقی عام کے تحت کیا تو پس نہ باقی رہ گیا عام. یہ ہے خلاصہ پہلی صورت کا. سنیں ان دوجی پڑھ پھر دوبارہ کوئی عبارت پڑھی ہے جی. اور ثانی شبہ کی اگر ہو مخصص معلوم اگر ہو تو ثانی شبہ کون سا استثناء کی مشابہت کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل اس مخصص معلوم کی جیسا کہ وہ ہمارے نزدیک ہے کیا کہ جی نہ جیسا کہ وہ بعض کے نزدیک ہے جبائی کیا کہ جی. اور اگر ہو مخصص معلوم تو استثناء کی مشابہت کی وجہ سے مخصص معلوم کی تعلیل صحیح نہیں ہے جیسا کہ وہ تو لہٰذا فدخل الشک فی سقوط العام تو لہٰذا داخل ہو گیا. اب جب تعلیل صحیح نہیں ہے جب صحیح نہیں ہے تو اب تعلیل جب صحیح نہیں ہے تو جو باقی بچ گئے ہیں وہ باقی ہیں. جب علت نہیں نکالنی تو مخصص معلوم ہے جو نکل گیا معلوم وہ تو پتہ چل گیا جو باقی ہیں جب اس کی علت نہیں نکالنی تو اب جو باقی ہیں وہ تو یقینی باقی ہیں. جب باقی ہیں تو اب عام کیا ہوا حجت ہوا کیا ہوا تو نہیں صحیح تعلیل اس کی جیسا کہ وہ بعض کے نزدیک ہے تو اب داخل ہو گیا شک کس میں عام کے سقوط میں شک داخل ہو گیا تو پس نہیں ساکت ہوگا اس کے سبب سے نہیں ساکت ہوگا عام اس کے سبب سے کس کے سبب سے شبہ ثانی کے سبب سے کیا جی مڈ واقع ایک بار ولی شبہ اگر
مخصص معلوم ہو تو شبہ ثانی کی وجہ سے، یعنی اس کو چونکہ استثناء کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اب اس کی تعلیل صحیح ہے جیسا کہ یہ بعض کے نزدیک ہے، لہذا داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں، لہذا شک داخل ہو گیا تو پس ساقط ہوگا شبہ ثانی کی وجہ سے۔ یعنی اب جو ہے نا وہ چونکہ باقی میں قطعی ہے تو شک کس طرح ہوا کہ پہلی دلیل پہلا شبہ کہتا ہے ساقط ہو جائے، دوسرا کہتا ہے نہ ہو، یوں شک واقع ہوا کس کی وجہ سے؟ شبہ شبہ ثانی کی وجہ اور وہ ہوا وهو شبه الاستثناء من حيث ان المخصص يبين ان المخصوص غیر داخل في حکم العام، اور وہ ہے شبہ استثناء کا اس حیثیت سے کہ مخصص نے بیان کر دی یہ بات کہ جو میں نے نکال لیے ہیں وہ عام کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے وہ کیا کہ جی وہ شبہ ہے، شبہ ثانی شبہ ہے استثناء کا اس حیثیت سے کہ مخصص اور جیسے استثناء معلوم ہو جی تو باقی مستثنیٰ میں نو باقی میں کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب مستثنیٰ معلوم ہو تو مستثنیٰ میں نو باقی افراد میں قطعی ہوتا ہے جی۔ میں نے اس کے 100 روپے دینے ہیں سوائے مگر 10، اب 90 قطعی ہیں کہ ان میں شک ہے؟ پکی بات ہے جی۔ اس حیثیت سے کہ مخصص نے بیان کی ہے یہ بات کہ مخصوص عام کے حکم کے تحت داخل ہے، یعنی جس کو میں نے خاص کیا ہے تو فالے فلہذا الشبہ لا یصح تعلیلہ، لہٰذا اس شبے کی وجہ سے استثناء کی شبے کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل کس کی؟ مخصص معلوم کی جی۔ کما لا یصح تعلیل المستثنیٰ واخراج البعض الآخر بطریق القیاس، جیسا کہ مستثنیٰ معلوم ہو تو اس کی تعلیل اور باقی بعض کو نکالنا قیاس کے ذریعے صحیح، کیونکہ مستثنیٰ جو ہوتا ہے وہ کلام ناقص ہوتی ہے تو کلام ناقص کی تعلیل نہیں ہوتی، وہ کلام نہیں ہوتی، وہ ناقص ہوتا ہے اللہ کے ذریعے تو اس کی تعلیل نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اب اس مشابہت کی وجہ سے مخصص معلوم اگرچہ یہ مستقل بنفس ہی ہے تو اس کی مشابہت کی وجہ سے اس کی تعلیل نہیں ہو سکتی۔ منع کرو کتوں؟ اور شبہ ثانی کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل مخصص معلوم کی جیسا کہ وہ بعض کے نزدیک ہے، وہ گواری کما ہوا مذہب الجبائی، پس داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں، پس نہیں ساکت ہوگا عام اس کے ساتھ یعنی شبہ ثانی کی وجہ سے، اور وہ یعنی اس کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگا، پہلے کی وجہ سے ساکت ہوگا پہلے شبہ کی، اس شبہ کی وجہ سے، اور وہ شبہ استثناء کا اس حیثیت سے کہ مخصص نے بیان کر دی یہ بات کہ مخصوص نہیں داخل عام کے حکم میں، پس اس شبہ کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل اس کی او کما عند البعض اون لا یصح، جیسا کہ وہ مذہب ہے جبائی کا، نہیں صحیح پس اس مشابہت کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل مخصص معلوم کی، ان کما پہ جو کر دیو، جیسا کہ نہیں صحیح تعلیل مستثنیٰ کی کہ یہ زید کیوں نہیں آیا تو لہذا باقی جڑے ہے بچوں کٹ کے پیچھا بھیج دیو، یہی تو کوئی نہیں نہ جی۔ اور نئی صحیح تعلیل اور نئی صحیح نکالنا دوسرے بعض کو قیاس کے طریقے کے ساتھ جی۔ اور باوجہ شبہ ثانی کے نہیں صحیح تعلیل مخصص معلوم کی جیسا کہ وہ بعض کے نزدیک ہے، پس داخل ہو گیا شک عام کے سکوت میں، پس نہیں ساقط ہوگا عام اس کے ساتھ یعنی شبہ ثانی کے ساتھ، اور وہ شبہ ہے استثناء کا اس حیثیت سے کہ مخصص نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ مخصوص نہیں داخل عام کے حکم میں، پس اس شبہ کی وجہ سے نہیں صحیح تعلیل اس کی جیسا کہ وہ مذہب ہے جبائی کا، درمیان تو کر دیو، نہیں صحیح تعلیل کس کی؟ مخصص معلوم کی جیسا کہ نہیں صحیح تعلیل مستثنیٰ کی، اور جیسا کہ نہیں صحیح نکالنا بعض آخر کو کن سے؟ مستثنیٰ منوں سے، کس کے ساتھ؟ کس کے ذریعے؟ تعلیل علت کے ذریعے بطریق القیاس، بار پھر پڑھ دیا صبر
اور اگلا دیکھ، اور اس حیثیت سے کہ نہیں صحیح تعلیل مخصص معلوم کی تو باقی رہے گا عام حجت. سمجھی؟ ہن پڑھ مڈوں فمن ہے سو انه يصح تعليله يسير الباقي تحت العام مجهولا فلا يبقى العام حجة. لہذا اس حیثیت سے کہ مخصص معلوم صحیح ہے تعلیل اس کی تو تعلیل اس کی جی تو ہو جائیں گے باقی تحت العام کیا اجون ثابت کیتا ہے. جب مجہول ہے تو پھر اب پتہ نہیں کہ عام کتنوں کو شامل ہے. جب یہ بات مجہول ہوگی تو پس نہ باقی رہے گا عام حجت. کیا کہ جی لہذا اس حیثیت سے کہ صحیح مخصص معلوم صحیح ہے اس کی تعلیل تو ہو جائے گا باقی عام کے تحت جو باقی افراد ہیں وہ عام کے تحت مجہول ہو جائیں گے. لہذا نہیں باقی عام یعنی نیچے کتنے رہ گئے ہیں قیاس کے ذریعے کتنے نکلیں گے. لہذا اب عام حجت نہیں ہے کیونکہ مزید بھی نکل سکتے ہیں. ان پر کیا حکم لگائیں گے ومن حیث انه لا يصح تعلیله يبقى العام حجت. اور اس حیثیت سے کہ مخصص نہیں صحیح اور دوسری مشابہت کی وجہ سے جب تعلیل صحیح نہیں ہے تو جس طرح کے استثناء معلوم میں جو نکل گئے صرف وہی ہیں باقی مستثنیٰ منوں میں باقی ہوتے ہیں اور قطعی ہوتے ہیں. تو اسی طرح مخصص معلوم نے جو نکال لیے ہیں مثلا وہ 100 میں سے 5 ہیں اب ان کی علت تو نکالنی نہیں ہے. اب جو ہے نا 95 یقیناً باقی ہیں جی. سنیں تو باقی رہے گا عام حجت. باقی رہے گا سمجھے ہی ایشا منع کرنا. اور بس اس حیثیت سے کہ مخصص صحیح ہے تعلیل اس کی ہو گیا باقی عام کے تحت مجہول پس نہیں باقی رہے گا عام حجت. اور اس حیثیت سے کہ مخصص نہیں صحیح تعلیل اس کی اور دوسری مشابہت کی وجہ سے استثناء کے ساتھ تو باقی رہے گا عام حجت. جی اس حیثیت سے کہ صحیح ہے تعلیل مخصص معلوم کی ہو جائے گا باقی عام کے تحت مجہول پس نہیں باقی رہے گا عام حجت. ومن حیث کہ نہیں صحیح تعلیل اس حیثیت سے کہ مخصص معلوم نہیں صحیح تعلیل اس کی باقی رہے گا عام حجت. وقد کان قبل التخصیص حجتا اور تحقیق تھا عام تخصیص سے پہلے حجت. اور جو پہلے آخیا سی یہ پہلے حجت تھا کہ نہیں. اب اگے فا تو اب عام کے باطل ہونے میں شک ہو گیا. ایک مشابہت بتاتی ہے کہ اور دوسری بتاتی ہے کہ حجت ہے. یہ شک پڑ گیا ہے لہٰذا نہیں باطل ہوگا عام کا حجت ہونا شک کے ساتھ. بابا جی فرماتے ہیں صدر الشریعہ یہ وہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے میں نے بھی آپ کو سنا دیا ہے جی. اور میں نے نہیں ہو بابا جی نے میں تقریب ناقل ہاں جی. کیا کہ جی اور تخصیص سے پہلے عام چونکہ حجت تھا پکی بات تھی اور شک واقع ہوا ہے اب دو مشابہتوں کی وجہ سے عام کے بطلان میں یعنی حجت ہے کہ نہیں تو لہٰذا نہیں باطل ہوگا عام کا حجت ہونا. یہ وہ ہے کہ جو علماء نے بیان کی ہے. اور تحقیق تھا عام تخصیص سے پہلے حجت پس واقع ہو گیا شک عام کے حجت ہونے کے بطلان میں پس نہیں باطل ہوگا عام کا حجت ہونا شک کے ساتھ. یہ وہ ہے جو کہا ہے ان علماء نے جو بیٹھے ہیں جی نہیں پچھلے بابے بھائی. تحقیق تھا عام تخصیص سے پہلے حجت پس واقع ہو گیا شک عام کے حجت ہونے کے بطلان میں پس نہیں باطل ہوگا عام کا حجت ہونا شک کے ساتھ. یہ وہ ہے کہ فرمایا ہے علماء نے. چلو چل میں نے کیا